بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر، وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اطلاعات اور اہم خبریں آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ عام انتخابات کی لڑائی چل رہی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف عام انتخابات فوری طور پہ چاہتا ہے، لیکن اب لڑائی جو ہو رہی ہے وہ حکمران اتحاد کے اندر ہو رہی ہے کہ عام الیکشن کب ہونے ہیں۔ پنجاب اسمبلی کے الیکشن کروانے ہیں، نہیں کروانے، خیبر پختونخوا کے کروانے ہیں، نہیں کروانے، اور قومی اسمبلی توڑنی ہے یا نہیں توڑنی۔ اب یہ لڑائی حکمران اتحاد کے اندر اس سے زیادہ چل رہی ہے، اور وہ بھی پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ڈی ایم کے درمیان۔ پاکستان پیپلز پارٹی اور ان کی جو لائک مائنڈڈ جماعتیں ہیں وہ کیا سوچ رہی ہیں، اور مسلم لیگ نواز یعنی کہ پی ڈی ایم وہ کیا سوچ رہے ہیں، اس پہ آپ کو ایک اہم خبر دوں گا، کیونکہ کل ملاقاتوں کا سلسلہ جاری رہا، بہت زیادہ امپورٹنٹ ملاقاتیں ہوئیں۔ صدر مملکت بھی 2 دفعہ عمران خان صاحب سے ملے، اور زرداری صاحب بھی اپنے بھاری بھرکم وفد کے ساتھ شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر سے ملے تھے، اور اس کا ایجنڈا بھی اب کچھ چیزیں سامنے آ گئی ہیں، وہ بھی آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے آج رات پاکستان میں جو تباہی ہوئی ہے، پاکستان کے 22 کروڑ عوام کو اتنا بڑا ٹیکہ لگا دیا گیا ہے کہ کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا، اور صرف ایک رات میں ڈالر ایک رات میں 228 روپے سے 255 روپے تک چلا گیا ہے۔ 255 یہ، اور یہ سرکاری ریٹ ہے، انٹر بینک ریٹ جس کو کہتے ہیں وہ ہے، اور اس سے تقریباً 25 روپیہ ڈالر جو ہے وہ ایک رات میں سرکاری ریٹ بڑھا ہے۔ رات سوئے تھے تو ڈالر کا ریٹ کچھ اور تھا، صبح اٹھے تو ڈالر کا ریٹ آسمانوں کو چھو رہا تھا، اور یہ سب کچھ کارنامہ سر انجام دیا ہے ماہر معیشت، جو کہ اس وقت مسلم لیگ نواز کے پاس اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے، اور وہ ہیں ڈار صاحب، جو آئے تھے تو بڑے ٹویٹس کیے گئے تھے کہ جناب ڈار آ رہا ہے، ڈالر کو لگام دے گا اور ڈالر خوف سے کانپ اٹھے گا، اور انہوں نے یہ سارے کا سارا کام کیا اور ستیہ ناش کیا، اور ڈالر کو مصنوعی طریقے سے کنٹرول کیا۔ آئی ایم ایف کے ساتھ بات چیت نہیں کی، اور آئی ایم ایف کی شرائط ماننے سے انکار کر دیا، جو کہ طے شدہ شرائط تھیں، اس سے انحراف کیا، معاہدہ توڑا، اور اس معاہدے توڑنے کی وجہ سے یہ نوبت اس وقت آ گئی ہے کہ میں آپ کو ایک رپورٹ آپ کو دیتا ہوں جو کہ بہت ہی الارمنگ رپورٹ ہے، اور اگر اس رپورٹ کو آپ جائزہ لیں، فائنینشل ٹائمز کی رپورٹ ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کی جو معیشت ہے وہ تباہی کے دہانے پہ پہنچی ہوئی ہے۔ پہلے بھی یہ رپورٹس آ چکی ہیں، مختلف عالمی مالیاتی ادارے جو ہیں وہ رپورٹ دے رہے ہیں، لیکن اب یہ انڈیپینڈنٹس جو رپورٹس ہیں وہ بھی آ رہی ہیں۔ فائنینشل ٹائمز کی رپورٹ ہے، اور بجلی کی بندش، غیر ملکی زر مبادلہ کی شدید قلت، شدید کمی، کاروبار تباہ، اور انہوں نے کہا کہ یہ آئی ایم ایف کا پروگرام بحال کرنے کی کوششوں میں مصروف ہیں، لیکن جو رپورٹ کے مطابق فائنینشل ٹائمز کہتا ہے کہ پاکستان کی بندرگاہوں پہ درآمدی اشیاء سے بھرے کنٹینرز جو ہیں وہ جمع ہو رہے ہیں، اور برآمد کنندگان ڈالر حاصل کرنے میں ناکام ہو رہے ہیں، ادائیگیاں نہیں کر پا رہے، اور ٹیکسٹائل سمیت مختلف فیکٹریاں خام مال کی کمی اور توانائی کے مسائل کی وجہ سے بند ہو رہی ہیں۔ یہ ہے، ہماری صنعتیں بند ہو رہی ہیں، ہماری فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں، ہمارے کارخانے بند ہو رہے ہیں، اور یہ ساری تباہی صرف ایک شخص نے، اور وہ جو تشریف لائے تھے، جن کو سرکاری طیارے میں روانہ کیا گیا تھا جب ان کو گرفتار کیا جانا تھا، اور پھر ان کو سرکاری پروٹوکول کے ساتھ واپس لایا گیا، اور ان کے مقدمات بھی ختم، اثاثے بھی بحال، سب کچھ ہو گیا، اور جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ آ چکا ہے کہ جناب جو مقدمات نیب کے دائرہ کار میں نہیں آتے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ختم ہو گئے ہیں۔ وہ احتساب عدالتیں وہ مقدمات متعلقہ عدالتوں کو بھیجیں، نہ کہ واپس نیب کو بھیجیں اور وہاں پہ ڈمپ کر دیے جائیں تمام کے تمام۔ یہ صورتحال اس وقت چل رہی ہے۔ ڈالر کا آپ کو بتا دیا، اس سے جو مہنگائی آنی ہے وہ ابھی ایک ہفتے کے اندر آپ کو احساس ہو جائے گا، بلکہ ایک ہفتہ کیا، آج ہی آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اشیاء خورد و نوش کی قیمتیں جو ہیں وہ یکدم بڑھیں گی، کیونکہ 25 روپے اگر ریٹ بڑھا ہے تو اس کے بعد اس کے اثرات جو ہیں سارے کے سارے آنے لے مین پہ ہی ہیں، عام آدمی پہ آنے ہیں۔ بڑے لوگوں کو کیا ہونا ہے، کھاتے پیتے لوگ ہیں سب کچھ، اور کروڑوں اربوں کے مالک ہیں، ان کو کوئی ایشو نہیں ہونا، نہ ہی ہماری حکمران اتحاد کو ہونا ہے، نہ ہی ہماری پولیٹیکل اشرافیہ کو ہونا ہے، نہ ہی ہماری نان پولیٹیکل اشرافیہ کو ہونا ہے۔ وہ ہماری ایلیٹس جو ہیں وہ سپر ایلیٹ، یہ سب کے سب مزے میں کر رہے ہیں، لیکن یہ سارے کا سارا جو رجیم چینج کا ایک ڈرامہ کیا گیا، اور جو ذمہ دار ہے ان کو لانے والا وہ باجوہ صاحب ہیں،
اور ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کیونکہ وہ احتساب سے بالاتر ہیں، اور انہوں نے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے جو تباہی مچائی ہے اس کی تباہی ابھی آنے والے دنوں میں مزید آپ دیکھیں گے۔ تو یہ تو چل رہا ہے ہماری معیشت کا حال۔ ایک اس کے ساتھ اچھی خبر جو ہے وہ ہے کہ اسٹاک ایکسچینج تھوڑی سی سنبھلی ہے، اسٹاک ایکسچینج تھوڑی سی سنبھلی ہے، لیکن ابھی بھی وہ 40,000 تک پہنچی ہے، جبکہ وہ 43 سے 44,000 سے نیچے گئی ہے۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ وہاں پہ یہ اسٹیبلٹی جو ہے یہ مستحکم، یہ استحکام رہے گا یا نہیں رہے گا۔ مفتاح اسماعیل صاحب نے بھی بتا دیا ہے کہ یہ سارا کچھ جو کچھ تباہی ہوئی ہے یہ ڈار صاحب کی پالیسیوں کی وجہ سے ہوئی ہے، اور ڈار صاحب کو کیا یہ کیونکہ یہ کہا گیا تھا قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں، یہ طے ہوا تھا، اور پھر جو نئی قومی سلامتی پالیسی بنی ہے اس میں یہ طے ہوا تھا کہ اصل جو اس وقت ریڑھ کی بیک بون ہے وہ معیشت ہے، معیشت ہی نیشنل سیکورٹی کی ضامن ہے، اور قومی سلامتی جو ہے وہ معیشت سے جڑی ہوئی ہے۔ تو اس معیشت کو کس شخص نے تباہ کیا، جس شخص کی پالیسیوں نے تباہ کیا، جس حکومت نے تباہ کیا، تو کیا وہ کٹہرے میں آئیں گے یا نہیں؟ کیا وہ بڑی بغاوت ہے؟ کیا وہ ملک کی قومی سلامتی سے کھیلنے سے بڑا جرم ہے، یا پھر فواد چودھری کا منشی کہنا بڑا جرم ہے؟ یہ ساری صورتحال دیکھنی ہوگی۔ اس کے بعد آتے ہیں پولیٹیکل سائیڈ پہ۔ پولیٹیکل سائیڈ پہ جی بڑی گیم آن ہے، بڑی زبردست، اور اس میں یہ ہے کہ عمران خان صاحب تو الیکشن مانگ ہی رہے ہیں، قومی اسمبلی کی نشستیں خالی ہو چکی ہیں، 122-23 سیٹیں قومی اسمبلی کی خالی ہیں، اور اس کے بعد 2 اسمبلیاں تحلیل ہو چکی ہیں، خیبر پختونخوا میں نگراں حکومت آ چکی ہے، پنجاب اسمبلی، پنجاب میں ابھی تک نگراں حکومت کا کوئی دور دور تک امکان نظر نہیں آ رہا، اور ابھی تک کہتے ہیں کہ پارٹی شروع ہوئی ہے، انجوائمنٹ شروع ہوئی ہے، اور انجوائے کر رہے ہیں، نیا نیا اقتدار ہے، لیکن الیکشن کمیشن پاکستان کے خطوط کا گورنر صاحبان نے، گورنر خیبر پختونخوا اور گورنر پنجاب نے ابھی تک بھی کوئی جواب نہیں دیا، جس میں انہوں نے الیکشن کی تاریخ تجویز کی ہے اور الیکشن کی تاریخ مانگ رہے ہیں۔ لیکن مسلم لیگ نواز اپنی جگہ پہ، نواز شریف صاحب اس وقت الیکشن لڑنے کے لیے تیار ہیں، اور نواز شریف صاحب یعنی کہ مسلم لیگ نواز کے سربراہ جو ہیں نواز شریف صاحب ہیں، وہ الیکشن لڑنے کے لیے تیار ہیں، اور ہماری اطلاع کے مطابق وہ اسمبلی بھی عام انتخابات کروانے کے لیے بھی تیار ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جناب بس اب اس میدان میں کودا جائے، اور دیکھتے ہیں جب ہم میدان میں اتریں گے تو کیا ہوگا۔ مسلم لیگ نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب نہیں، کیونکہ شہباز شریف صاحب کا مطلب ہے کہ ان کی وزارت عظمیٰ فوراً چلی جائے گی۔ وہ تو چاہتے ہیں کہ 18 اگست کے بجائے بھی آگے کچھ 6-8 مہینے اور مل جائیں تو وزارت عظمیٰ چلتی رہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب بھی یہی چاہتے ہیں، اور سب کو کھلا رہے ہیں زرداری صاحب۔ کل زرداری صاحب جو ملے ہیں مسلم لیگ نواز اور پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب سے وزیر اعظم ہاؤس میں، تو انہوں نے الیکشن کی مخالفت کی ہے، اور انہوں نے کہا جی کہ ہمیں الیکشن کی طرف نہیں جانا چاہیے، بلکہ ان کو لنگر آن کرنا چاہیے، پنجاب اسمبلی کو بھی اور خیبر پختونخوا کو بھی لنگر آن کریں، اور اگر بہت پریشر ہو زرداری صاحب نے کہا تو پھر پنجاب کے اور خیبر پختونخوا کے الیکشن کروا دیں، اور باقی کوئی الیکشن نہ کروائیں، قومی اسمبلی کو چلنے دیں۔ اب اس میں وجہ کیا ہے؟ اس میں ریزن یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کو تو فائدہ ہی فائدہ ہے، اور اس میں جتنا عرصہ بھی یہ حکومت چلے گی اس کا نقصان مسلم لیگ نواز کو ہونا ہے، اور ان کا بیس کیمپ ہے پنجاب، اور زرداری صاحب اس کی مخالفت کر رہے ہیں کہ الیکشن نہ کروائیں، پنجاب میں کروانے ہیں تو کروا دیں۔ ویسے تو وہ کہتے ہیں پنجاب میں بھی ضرورت نہیں ہے، اکٹھے ہی کروائیں، کیونکہ پنجاب اس وقت عملاً پنجاب پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس ہے۔ جو محسن نقوی صاحب ہیں وہ زرداری صاحب کے بچے ہیں، اور جب بچہ وزیر اعلیٰ بن جائے، اپنا ہی بچہ وزیر اعلیٰ بن جائے، تو پنجاب اس وقت ان کے کنٹرول میں، پیپلز پارٹی کے کنٹرول میں، یہ مسلم لیگ نواز کے کنٹرول میں نہیں ہے۔ آنے والے دنوں میں مسلم لیگ نواز کو اس بات کا بھی احساس ہو جائے گا کہ ان کے ساتھ کافی بڑا ہینڈ ہو گیا ہے، اور ان کو وہ آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا، وہ چودھری پرویز الہی صاحب نے تو اسمبلی تحلیل کر دی، لیکن اس کے بعد جو نقوی صاحب آئے ہیں وہ بھی پیپلز پارٹی کی، اس وقت پیپلز پارٹی کی حکمرانی ہے، اور نگراں حکومت بھی اسی لیے تشکیل نہیں پا رہی پنجاب کی کہ زرداری صاحب چاہتے ہیں کہ جناب ان کی مرضی اور منشا کو فوقیت دی جائے، نگراں کابینہ پنجاب کے لیے وہ اپنے کھلاڑی وہاں پہ اپنی فیلڈنگ سیٹ کرنا چاہ رہے ہیں، اور اس کے مطابق پھر کہتے ہیں کہ جب تک چلتا ہے چلاتے جائیں،
الیکشن کروانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور جبکہ لندن میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ چاہتے ہیں کہ الیکشن ہوں، ہر صورت میں ہوں، اور یہاں تک کہ کچھ رانا ثناء اللہ صاحب کو خاص طور پہ ٹاسک بھی دے دیا گیا ہے، اور وہ جائیں اور جا کے پنجاب کو سنبھالیں اور الیکشن کو کریں۔ اور مریم صاحبہ جو ہیں وہ ابھی دبئی جائیں گی اور دبئی سے ایک دن قیام کریں گی، اور اس کے بعد وہ لینڈ کریں گی، اور اس کے بعد وہ اپنا ذرا سیٹنگ ویٹنگ کریں گی، اپنی ترتیب دیں گی، نئی اسٹریٹجی ترتیب دیں گی، نئے پلیئرز کے ساتھ آئیں گی۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ جو الیکشن والا معاملہ ہے یہ اب پھٹا پڑ چکا ہے، اور اگلی بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ قومی اسمبلی کے الیکشن کروانے ہیں وہ کروائیں، جو کہ 123 سیٹوں کے ہیں۔ زرداری صاحب نے یہ بات کی ہے کہ قومی اسمبلی کے جو ضمنی الیکشن کروائیں اس میں پاکستان پیپلز پارٹی بھرپور طریقے سے حصہ لے گی۔ اب پی ڈی ایم انکار کر چکی ہے، پی ڈی ایم کہتی ہے کہ ہم نے ضمنی الیکشن میں حصہ نہیں لینا۔ خواجہ آصف صاحب بھی کہہ چکے ہیں، باقی لوگ بھی کہہ چکے ہیں، رانا ثناء اللہ صاحب بھی کہہ چکے ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب بھی کہہ چکے ہیں کہ ہم بائیکاٹ، ہم نے حصہ نہیں لینا، پی ٹی آئی جانے اور جس نے لڑنا ہے لڑ لے، کیونکہ عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ میں ساری سیٹوں پہ لڑوں گا۔ اب زرداری صاحب اس میں بھی آ رہے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی بڑی سمارٹ موو ہے، وہ کہتے ہیں جناب ہم تو الیکشن لڑیں گے اور ضمنی الیکشن میں بھرپور حصہ لیں گے۔ اور اب ذمہ داری ہے، یہ کل انہوں نے شہباز شریف صاحب سے کہہ دیا کہ دو باتیں کہی ہیں کہ قومی اسمبلی کے ضمنی الیکشن کروائیں، جو سیٹیں خالی ہیں پنجاب اور خیبر پختونخوا کو ڈیلے کریں جتنا ہو سکتا ہے، پنجاب اسمبلی میں جو نگراں حکومت آنی ہے، نگراں کابینہ آنی ہے، اس میں ان کو فوقیت دی جائے، ان کی رائے کو، اور وہ ساری لسٹیں کیونکہ نقوی صاحب ان کے ہیں، حکومت ان کی ہے۔ ضمنی الیکشن کے اب وہ کہتے ہیں کہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرنی ہے تو کر لیں۔ اب پی ڈی ایم کے لیے ایک مشکل وقت ہے، کیونکہ وہاں پہ اگین جو پچھلا ضمنی الیکشن ہوا ملتان میں گیلانی صاحب کے بیٹے جو ہیں وہ جیت گئے تھے، ایک سیٹ ان کو مل گئی تھی۔ اسی طریقے سے اب مزید اس طرف جا رہے ہیں، تو ان کے اختلافات جو ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں۔ عمران خان صاحب جو ہیں وہ انتظار کر رہے ہیں۔ پریزیڈنٹ علوی جو ہیں وہ جب ملے تھے اس میں بھی انہوں نے اعلیٰ حکام کا یعنی کہ طاقتور حلقوں کا پیغام پہنچایا، اور ایک اطلاع کے مطابق یہ بھی ہے کہ مسلم لیگ نواز کی طرف سے بھی کوئی میسج ان کو پہنچایا گیا ہے اس سلسلے میں کہ جناب۔ اور پھر ایک اور بات بھی بتا دوں جاتے جاتے کہ فواد چودھری کی گرفتاری، اس میں حکومت نے کنوے کیا ہے، فواد چودھری صاحب کو بھی اور پاکستان تحریک انصاف کو بھی حکومت نے کنوے کیا ہے کہ یہ ہمارا اقدام نہیں تھا، اور نہ ہی رانا ثناء اللہ صاحب انہوں نے کہا ہے کہ بیٹھے ہیں لندن میں اور وزیر اعظم تھے رحیم یار خان میں اپنے مصروف تھے، تو یہ جو کچھ بھی ہوا یہ ہمارا ایکٹ نہیں ہے۔ اسی لیے ملک احمد خان آئے ہیں میدان میں اس کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے، اللہ تارڑ صاحب آئے تھے، اور پھر مریم اورنگزیب صاحب آئی تھیں، اور وہ بادل نخواستہ وہ کہتے ہیں جی ہم نے تو مجبوری میں سارا کچھ کیا۔ اب دیکھیں اس میں کتنی حقیقت ہے کتنی نہیں، کیونکہ اگر ہم اس کو ملا کے پڑھیں تو جاوید لطیف صاحب نے پھر ایک بات کی ہے، اور انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب کو ابھی بھی سہولت کاری دی جا رہی ہے، یعنی مریم صاحبہ کے آنے سے پہلے جو نیریٹو ہے، جو پریشر ہے ملٹری لیڈرشپ پہ، ملٹری اسٹیبلشمنٹ میں، وہ سارے کا سارا چل رہا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔